یقیناً گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، یقیناً نفس کو پاک کرنا آسان نہیں ہوتا، یقیناً شیطان کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا۔ گناہ کی طرف جانے کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم بڑھاؤ تو باقی قدم خود بخود بڑھتے جاتے ہیں، اور نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پہلے قدم سے مشکل لیکن ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ گناہ سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، یا دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، اس کے بغیر بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر گناہ کا خیال بھی آئے تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر چلو۔ آپ کو اچھی باتیں اپنانی ہیں تو اپنائیں، آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں آپ کو خود بخود تلاش کر لیں گی۔ اسی طرح آپ بری عادتیں چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں آپ کی زندگی میں خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ آپ بس گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع خود بخود آپ کو ملنے لگ جائیں گے۔ بے شک گناہ زہر کی مثل ہوتا ہے، اور زہر چاہیے کم ہو یا زیادہ، نقصان تو ضرور دیتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ایک ہی گناہ دن میں 70 مرتبہ ہو جائے اور ہر مرتبہ تم آ کر توبہ کرو تو میں ہر بار تمہیں ایسے معاف کروں گا جیسے تم نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو۔ تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ آئیے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، معافی مانگیں اور پھر سے بہتر کے لیے کوشش کر دیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ گناہ چھوڑ کر راہ راست پہ آنا ہو یا راہ راست چھوڑ کر گناہ کی راہ پہ چلنا ہو۔ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔